worked with a ton of different musicians from all over the world, but maybe the greatest singer of them all was Nusrat Fateh Ali Khan. Working with Nusrat, I was just struck by the power and the ecstatic qualities of Nusrat's singing and the momentum that the songs had. دنیا میں ہر روز ہزاروں آوازیں پیدا ہوتی ہیں لیکن کچھ فنا ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو صدیوں میں ایک بار آتی ہیں، ایسی آوازیں جو وقت کی قید سے آزاد ہوتی ہیں۔ 13 اکتوبر سن 1948 لائر پور کی گلیوں میں ایک بچہ پیدا ہوا جسے اس کے باپ نے قوال بننے سے منع کر دیا تھا۔ استاد فتح علی خان چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ڈاکٹر یا انجینئر بنے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ قوالی کا رستہ کتنا کٹھن ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ گا سکتے نہیں، اور میرا آواز اتنا برا تھا کہ مجھے خود کی ایک درگاہ ہے اجمیر شریف، وہاں سے ایک خط آیا کہ ہم نے فتح علی خان کا جانشین مانگا ہے، تو وہ ہماری دعا قبول ہو گئی۔ تو اس کے بعد، اور آپ یقین کریں میرے والد صاحب کے انتقال کے اور 40ویں کے درمیان آپ کتنا عرصہ ہوگا، میری پہلی زندگی کی پرفارمنس وہ میرے والد صاحب کے 40ویں پہ تھی۔ مگر خدا نے اس ہونٹ و زبان کو کسی اور کام کے لیے چنا تھا۔ نصرت نے صرف اپنے باپ کی وراثت کو سنبھالا ہی نہیں بلکہ قوالی جیسی 700 سال پرانی سمت کو ماڈرن دنیا کے راگوں میں دوہرا دیا۔ نصرت کی آواز میں وہ ڈھاک تھی جو پتھروں کو پگھلا سکتی تھی۔ وہ جب سر اٹھاتے تھے تو وقت تھم جاتا تھا۔ نصرت فتح علی خان یہ صرف ایک نام نہیں، ایک پوری کائنات ہے۔ انہوں نے جب بھی اپنا منہ کھولا الفاظ روح کا لباس پہن لیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میوزک سرحدوں کو نہیں مانتا، لیکن نصرت نے ثابت کیا کہ میوزک انسان اور خدا کے درمیان موجود پردہ بھی ہٹا سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نصرت کی بائیوگرافی نہیں دوہرائیں گے بلکہ ہم ان 5 شاکات کلاموں کا سفر کریں گے جنہیں سنتے وقت دل کی دھڑکن تھم جاتی ہے اور روح بیدار ہو جاتی ہے۔ ہماری فہرست کا پہلا کلام وہ ہے جس سے اکثر ان کی محفلوں کا آغاز ہوتا تھا۔ جی ہاں، اللہ بحیثیت انسان، بحیثیت گلوکار، بحیثیت فنکار، اور وہ جو مغرب اور مشرق کو جو ملایا ہے یہ ان کا ہی کام تھا۔ آج بھی وہ بات زندہ ہے لوگوں کی، لوگ نہیں بھولیں نہ بھولیں گے۔ قوالی تو دنیا نے کی ہے لیکن انہوں نے قوالی کا رنگ ڈھنگ ایک الگ کر لیا اور بہت اچھا کیا۔ اور سب سے بڑی خوبی یہ تھی ان کے اندر، مبارک علی خان، فتح علی خان نے لے کاری کو خوب دیکھا انہوں نے، اور نصرت فتح علی ان کے بیٹے جب یہ آئے انہوں نے بالکل ہی آسمان پہ بٹھا دی وہ بات اپنے باپ کی، چچا کی۔ ایسی لیکاری کو دیکھا انہوں نے، اتنا بڑا لیکار میں نے نہیں دیکھا۔ یہ کلام صرف ایک قوالی نہیں، ایک ذکر ہے۔ جب نصرت اللہ کے نام کی طلب پیدا کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے ہوا میں موجود ہر ذرہ ان کے ساتھ بول رہا ہے۔ اس کلام کی خصوصیت اس کی سادگی ہے، اس میں کوئی بھاری بھرکم شاعری نہیں بلکہ صرف ایک نام کی پکارا ہے، لیکن اس پکارا میں اتنا درد
اور اتنی تاثیر تھی کہ سننے والا چاہے کسی بھی مذہب کا ہو وہ ایک عجب سکون میں ڈوب جاتا تھا۔ یہ کلام ہم کی ایک ایسی شکل ہے جس میں شاعری کم اور وجد زیادہ ہے۔ صوفیزم میں کہتے ہیں کہ جب ذکر دل کی دھڑکن بن جائے تو انسان فنا ہونے لگتا ہے۔ نصرت نے اس قوالی میں سرگم کا ایسا استعمال کیا کہ سننے والا بے ہوش محسوس کرنے لگتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک صوفی درویش گھومتے وقت محسوس کرتا ہے، جاپان ہو یا پھر امریکہ۔ جب نصرت نے اللہ کی پکارا لگائی تو ان لوگوں نے بھی سر دھنا جنہیں اردو یا فارسی کا ایک لفظ تک نہیں آتا تھا، کیونکہ نصرت الفاظ نہیں احساس پیشتے تھے۔ اس کلام کا ہر اللہ ایک چوٹ ہے جو سیدھا دل پر لگتی ہے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ جب وہ اللہ کی تکرار کرتے تھے تو محفل میں موجود ہر ایک آدمی وجد میں چلا جاتا تھا، ہوش و آواز کھو دیتا تھا۔ لیکن یہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ انسان جتنا بھی بھٹک جائے اس کا سکون صرف اور صرف اپنے خالق کی یاد میں ہے۔ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اکثر ہمارا دھیان کسی انسانی رشتے کی طرف جاتا ہے، لیکن بابا بلے شاہ نے جب یہ لکھا اور نصرت نے جب اسے گایا تو اس کے معنی بدل گئے۔ میرا پیا گھر آیا، یہ وہ کلام ہے جو اس خوشی کا اظہار ہے جب ایک مدت کی تلاش ختم ہوتی ہے۔ صوفیزم میں پیا یا یار رب کو کہا جاتا ہے۔ نصرت کی آواز میں اس کلام کو سن کر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پیاسا دریا تک پہنچ گیا ہو۔ اس میں ایک رقص ہے، اس میں ایک وجد ہے۔ اس کلام کی انرجی اتنی زیادہ ہے کہ آج بھی جب یہ بجتا ہے تو لوگ جھومنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ مایوسی کے اندھیروں میں امید کی ایک کرن ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نصرت جب یہ گاتے تھے تو ان کا اپنا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا جیسے وہ خود اس پیا کے سامنے کھڑے ہوں۔ یہ صرف گانا نہیں، یہ وصال کا جشن ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کلام کی جو دماغ کی سڑکوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ تم ایک گھورک دھندا ہو، یہ شاید نصرت کے سب سے مشکل اور سب سے گہرے کلاموں میں سے ایک تھا۔ اس میں ایک بندہ اپنے رب سے سوال کرتا ہے، وہ حیران ہے کہ خدا کہاں ہے۔ وہ کبھی مسجد میں ڈھونڈتا ہے، کبھی مندر میں، کبھی غم میں تو پھر کبھی خوشی میں۔ اس قوالی میں ٹینشن بلڈ ہوتی ہے۔ نصرت کی آواز کبھی شکایت کرتی ہے، کبھی حیرت سے پھٹ جاتی ہے اور کبھی سرنڈر کر دیتی ہے۔ یہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کو سمجھنا ناممکن ہے، صرف اسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اسے سنتے وقت آپ ایک لاجیکل انسان سے ایک عاشق بن جاتے ہیں۔ اس کلام میں شکوہ بھی ہے اور محبت بھی۔ نصرت نے اسے جس طرح گایا وہ ایک فن کا نمونہ ہے۔ کبھی آواز اتنی دھیمی کہ جیسے کوئی کان میں سرگوشی کر رہا ہو، اور کبھی اچانک سے نصرت وہ لاپ لیتے کہ بندہ ہل کر رہ جاتا۔ اتنی بلند آواز کہ جیسے آسمان سے کوئی ندا آ رہی ہو۔ یہ کلام ان لوگوں کے لیے ہے جو سوچتے ہیں، جو سوال کرتے ہیں اور جو جانتے ہیں کہ خدا کو پانا اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے۔ دنیا بھر میں اگر کوئی قوالی ہے جو ہر کسی کی زبان پر ہے تو وہ ہے یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے۔ بہت سے لوگ اسے صرف ایک شرابی کی داستان سمجھتے ہیں، لیکن صوفی شاعروں کے نزدیک شراب کا مطلب عشق الہی کا نشہ ہے۔ یہ بات سننے میں تو عجیب ہے، مگر نصرت نے اس کلام میں اس کیفیت کو بیان کیا ہے جہاں انسان دنیا و مخفیہ سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ تیرا پیار ہے میری زندگی، تیری یاد ہے میری بندگی۔
اس کلام کی دھن اتنی دلکش ہے کہ یہ آپ کو ایک الگ ہی دنیا میں لے جاتا ہے۔ نصرت کی آواز اس میں ایک لہروں کی طرح آتی ہے، کبھی نرم کبھی تیز۔ یہ کلام ثابت کرتا ہے کہ نصرت صرف ایک قوال نہیں تھے، وہ ایک اسپرچول ہیلر تھے جو اپنی آواز سے دکھوں کا علاج کرتے تھے۔ ہماری فہرست کا آخری کلام وہ ہے جو دل ٹوٹنے کی آواز ہے۔ سانو ایک پل چین نہ آوے، کہتے ہیں کہ دکھ کی کوئی زبان نہیں ہوتی، لیکن نصرت نے دکھ کو ایک ایسی زبان دی جو پوری دنیا نے سمجھی۔ ساڈا کلیاں جی رنگوں لگنا، ساڈا کلیاں جی رنگوں لگنا، سجنا تیرا بنا، سجنا تیرا بنا، سجنا یہ کلام اس طرف کا نام ہے جب کوئی اپنا بچھڑ جاتا ہے، جب نصرت کہتے ہیں صدا تیرے بنا کون ہے، تو سننے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس میں ایک ایسی ہک ہے جو دل کو آر پار نکل جاتی ہے، جن لوگوں کے لیے ایک سہارا ہے جو زندگی میں تنہائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس کلام نے نصرت کو ایک عام سنگر سے اٹھا کر شہنشاہ قوالی بنا دیا۔ یہ قوالی ثابت کرتی ہے کہ درد کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ جب کوئی اپنا بچھڑتا ہے تو روح کیسے روتی ہے، یہ کلام اس رونے کا نام ہے۔ نصرت نے اس میں اپنی پوری زندگی کا درد بھر دیا تھا۔ نصرت فتح علی خان 16 اگست سن 1997 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کا جسم مٹی میں مل گیا، لیکن ان کی آواز آج بھی فضاؤں میں گونجتی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں جب گاتا ہوں تو میں خود کو بھول جاتا ہوں، شاید اسی لیے ان نے سننے والا بھی سب کچھ بھول کر صرف اس آواز کا ہو جاتا ہے۔ یہ 5 کلام صرف گانے نہیں ہیں، یہ ایک دروازہ ہے اس سکون کی طرف جو ہم سب کی تلاش ہے۔ نصرت فتح علی خان نے 48 سال کی چھوٹی سی عمر پائی، مگر کام 400 سال کا کر گئے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ آواز صرف گلے سے نہیں، روح سے نکلتی ہے۔ آج بھی جب کسی کونے میں ان کا ہارمونیم بجتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کہیں آسمانوں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میوزک صرف منورنجن نہیں، یہ خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ ان 5 کلاموں میں سے آپ کا پسندیدہ کون سا ہے، کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ نصرت کل بھی زندہ تھے، نصرت آج بھی زندہ ہیں، اور جب تک دلوں میں درد اور روح میں تلاش باقی ہے، نصرت ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ آج نصرت کو گئے ہوئے پاکستان اور دنیا سے 28 برس ہو گئے ہیں، مگر آج بھی نصرت کے پڑھے ہوئے کلام ہر کسی کی زبان زد عام ہے۔ آج بھی کوئی بھی محفل ہو تو نصرت کے کلام کے بغیر ناممکن ہے۔ آج بھی نصرت کروڑوں کے لیے انسپیریشن ہے، اور آج بھی نصرت پاکستان کے ہیرو ہیں۔ پاکستان نصرت کو کبھی بھلا نہیں سکتا، موسیقی کبھی نصرت کو بھلا نہیں سکتی، بلکہ موسیقی خود نصرت کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اور قیامت کے دن تک نصرت کو لوگ سنتے رہیں گے اور نصرت کی آواز سے لوگ جھومتے رہیں گے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اور مزید اس چینل پر اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، آگے دوستوں میں شیئر کریں، اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔